مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے ہر عشرے کی الگ دعا کا حکم۔ رمضان کے مہینے میں جو ہر عشرے کی دعا ہوتی ہے، جیسے پہلے عشرہ رحمت کا تو اس کی دعا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اس کی دعا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا اس کی دعا۔ تو ان عشروں کی مستند دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ بتا دیں۔ اس کا جواب یہ ہے، رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے خاص مواقع میں سے ہے، اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں کر لیں۔ البتہ کسی مخصوص عشرے سے متعلق کسی مخصوص دعا کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں ہے، اور حدیث میں اتنا ضرور ہے کہ 4 چیزوں کے اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 ایسی ہیں کہ ان سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اس کے لیے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار کے الفاظ یہ منقول ہیں بہقی اور صحیح ابن حزیمہ وغیرہ میں۔ اس لیے اس دعا کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت اور مغفرت، سلامتی، ایمان اور بدن اور فلاح، دارین، نیز ہر طرح کے خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ بعض بزرگوں سے پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا اہتمام یہ منقول ہے۔ یہ آخری دعا حدیث میں بھی طاق راتوں میں مانگنے کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ پورا رمضان دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ 24 گھنٹے میں ہر روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تہجد کے وقت، قرآن پاک تلاوت کرنے کے بعد۔ تو جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے، دنیا آخرت کے لیے جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ تو یہ اللہ پاک فرشتوں کو بھی یہی فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ دیں، یہ روزہ دار جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا پر آمین کہتے رہیں۔ تو بہت اچھا موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کا خوب دعا مانگے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔